تو یہ قابل تشویش بات تو ہے میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے. میں نے تو اب تک اپنی کمائی یا میرے خاوند کی کمائی سے ہم 1 ارب تو نہیں کما سکے اور پتہ نہیں کب کمائیں گے جو حلال کی کما رہے ہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس طرح بھی یہ بیان فرما رہے تھے, ساؤتھ پنجاب میرا علاقہ ہے, وہاں 4 ارب میں یا 16 ارب میں 4 یونیورسٹیاں بن جاتی, میرے لوگ بھوکے مرتے ہیں, پیاسے مرتے ہیں, وہاں بہت کچھ ہو جاتا. تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں کہ ہم اس کو کہیں گے اچھا جی پہلے بھی ہوا تھا اب بھی ہوا تھا. فرق اب یہ ہے کہ 17,000 کے قریب جو ڈیبٹ یا جو اکاؤنٹس تھے مختلف قسم کے, ان کو جانچا گیا ہے, ان کی نوک پلک سنواری گئی ہے, اس کو دیکھا گیا ہے کہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, ڈیبٹ جو یوز ہوئے ہیں وہ کس طریقے کی ہوئی ہیں. عوریہ جان مقبول صاحب جو ہیں بہت سینئر ہیں, بیوروکریٹ بھی رہے ہیں اور ان کا بہت تجربہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں یا بینکنگ کو یوز کر کے کیے جاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ ٹریس ہوتے ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں, جو میں نے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی, ان سے بات بھی ہوئی, حکومت اور جو پروسیکیوشن ہے وہ تیار ہے, ود ایویڈنس تیار ہے. مجھے شرم آتی ہے, میں نے زندگی میں پوری دنیا میں ایک ایسی جمہوریت کی مثال نہیں پڑھی جہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن, جن کا کام ہے پارلیمنٹ کا کہ عوام کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, وہاں کا جو نمائندہ ہے مین, اس کے اوپر اربوں خربوں کی کرپشن کے چارجز نہیں, ثبوت بھی موجود ہوں, اور وہ پھر بھی آ کے اس میں اتنی ڈیسنسی ہو اور اتنا کریج ہو کہ وہ اسمبلی میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے بھاشن دے. تو یہ دنیا میں کہیں ایسی جمہوریت کی مثال نہیں ملتی جو پاکستان میں اس طرح کی جمہوریت کی ملتی ہے. الزام نہیں ہے, اصل الزام میں اور ثبوتوں کے ساتھ گواہان کے ساتھ فرق ہے. نہیں دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ 3 سال لگے چیزیں اکٹھی کرنے میں, ڈیٹا اکٹھے کرنے میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے گا نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نیب کے پاس ہے 3 سال پہلے, الزامات نہیں ہے یہ اب, ہاں یہ نیب 3 سال پہلے نیب کے پاس یہ سارے نیب نے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پریزنٹ کر دیے تھے, لیکن آج تک 3 سال میں وہ 8 گواہان ریکارڈ ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا کردار کیا, کیونکہ جو ملزم ہے اس نے تو کوشش کرنی ہے کہ ڈیلے ہو, لیکن پروسیکیوشن کا کر رہی ہے. میں مثال آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں پچھلے 3 مہینے میں پروسیکیوشن نہیں آ رہی. یہاں پہ اسلام آباد صاحب کے پروسیکیوٹر نے آنا ہوتا ہے اور وہ نجی مصروفیت کی بنا پر ڈیٹ لے لیتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب پر تو چلے الزام عائد ہوتا ہے کہ جو عائد نہیں ہونے دے رہے, پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے؟ اسد آپ نے ان کے اوپر پروگرام کیے, رانا ثناء, اب ہم ڈائیگریس ہو جائیں گے, لیکن آپ کی رپورٹنگ میں آپ کا وی لاگ دیکھتی رہی ہوں کئی دفعہ اپنے پروگرامز کی تیاری کے لیے, اور آپ نے اس کورٹ روم کی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہوئے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے ہیں, مریم بی بی ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری یہ وہ ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ نظریاتی کارکن ہوں جس نے 15 سال کی عمر میں جوائن کی, اور یہ میری پہلی آخری پارٹی ہے کیونکہ میں اپنے نظریے پہ کھڑی ہوں, اور میری پارٹی کا نظریہ تھا احتساب. اب جو کام ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, لیکن جوڈیشری کو بھی رسپانسبلٹی شو کرنی ہوگی. میں سمجھتی ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر, یا پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر اتنے بڑے چارجز ہوں, اور وہ کہ جی پتہ نہیں 25 ارب روپیہ کیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گیا, دوسرا کہ جی مجھے کیا پتا 16 ارب روپیہ میرے ملازمین کے اکاؤنٹ میں آ گیا, 27 ارب روپیہ تو آیا ہے ٹوٹل ان کے لیے, 1 ارب 2 ارب 27 ارب 50 ارب کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ غریب عوام کا پیسہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ اب الزام نہیں ہے, اب ثبوتوں کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ, گواہان اور شہادتوں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اب ان کیس کا سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, اور اگر پروسیکیوشن غلط ہے تو پھر پروسیکیوشن کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. میں تو دونوں سائڈ کا دیکھیں, یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ بس اب 2022 آ رہا ہے, اب ہمیں ان چیزوں سے ذرا باہر آنا ہے. ہماری نئی نسل ہمارا تماشا نہ دیکھے, ہم اپنے بچوں کو کیا جسٹیفیکیشنز دیا کریں یہاں رہنے کے لیے, اور ان کو روکنے کے لیے. کیسے چل رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ 2023 کے الیکشن کے ایز پاکستانی, ناٹ ایز ممبر آف پارلیمنٹ, ناٹ میں ایز اے کامن سٹیزن جو ٹیکس پے کرتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اس جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹائم بھی دیتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اب ہمارے سامنے یہ کیسز کو پروسیڈ ہونا چاہیے. یہ ایویڈنس آ گیا, پروسیکیوشن پرفارم نہیں کرے گی, آپ وہاں پہ اوپن کیس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ پھر رپورٹ کریں گے, نہیں کر رہے. عوریہ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, یہ جو 3 سال سے منی لانڈرنگ کا کیس نیب میں چل رہا ہے شہباز شریف کا, اب ایف آئی اے میں بھی آ گیا ہے, چالان پیش ہو گیا. میرا سوال یہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, جنرل پریکٹس یہ ہے کہ شہباز شریف کے وکلاء لمبی تاریخ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس میں فوراً کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پچھلے کئی مہینوں سے 5-10 منٹ سے زیادہ کی سماعت نہیں ہو پا رہی. ایسا لگتا ہے صرف تاریخ لینے کے لیے آئے ہیں, کاروائی ہو
ہو ہی نہیں رہی, آگے نہیں بڑھ رہی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن بھی اس میں کوئی پریشان دکھائی نہیں دیتی, اور وہ نہیں کہتے کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ گواہان آئے ہوئے ہیں, آپ ہر حال میں کریں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, 15 دن کا ٹائم ہر بار مل جاتا ہے. پروسیکیوشن بھی خاموشی سے ان کے سامنے ہو رہا ہے, ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں, آپ کی سیریسنس تھی نا, جس وقت آپ نے اے پی ایس ہوا تھا تو آپ نے پورے ملک کے اندر عدالتیں قائم کی. عدالتیں قائم کرنے کے ساتھ آپ نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے, ہم اس کو ٹرائی کریں گے, اور ہم نے اس کے ساتھ عدالتیں, فوجی عدالتیں کی, کچھ کی, آپ کر لیا. آپ نے وہ کورٹس بنائی ہوئی ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کا کورٹ. ہر بندہ اٹھتا ہے, اس کا بے شک مرغی گم ہو جائے, وہ کہتا ہے میرا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے کے جایا جائے. اب یہ میرے سامنے پورا کا پورا چلان ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے یہ جو چلان ہے یہ اگلے 100 سال کا چلان ہے, جو ہمارا پروسیس ہے. آپ دیکھیں 3 تو اس میں پرائم ایکیوز ہیں. پہلے تو فرد جرم لگنی, وہ پتہ نہیں کب لگتی ہے اور کس وقت لگتی ہے. چلو سلمان شہباز کو نکال دیں تب بھی اس کے بعد. اچھا, اس کے بعد 16 کے قریب جو ہیں وہ دوسرے سیکنڈ نمبر پہ ایکیوز آ جاتے ہیں, جن کے اکاؤنٹس ہیں سارے, وہ ایک ایک آئیں گے, فرد جرم لگے گی, نہیں لگتی. ظاہر بات ہر ایک کو پڑھ کے سنائی جائے گی کب جی. اچھا, ایک 66 کے قریب گواہ ہیں, 6 کے قریب جو ہیں وہ کو ایکیوزڈ ہیں. اس کے بعد 66 جو ہے, جو سامنے لسٹ ہے, 66 کے قریب گواہ ہیں. پھر اس کے بعد ریکارڈ کے وٹنس ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, آپ نے کتنی کورٹیں کام کی, 3 سال آپ کو ہو گئے یہاں پر. آپ کے کتنے پاکستان کے اندر وکیل جو ہیں ختم ہو گئے. پاکستان کے کورٹ کے اندر آپ ایک لا لے کے آتے, ریکروٹمنٹ کا لا بناتے, آپ کہتے کہ ڈیلی ٹرائل کیا جائے. وہ بھائی ان کے پاس وہ سارا بلک کے صورتحال ہے. ریٹائرڈ ججز آپ اٹھا کے لگاتے ہیں. دیر از نو سیریسنس. آپ کو بتاؤ, لیکو انواع نے ایک تقریر کی تھی بڑی مزدار, جب وہ الیکشن آیا ہے, وہ حکمران بنا ہے پرائم منسٹر, تو اس نے بڑی فورسفلی تقریر کی. اس نے کہا وہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں پرسپشن ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, ہم ان کو جیل میں نہ ڈالیں اور وہ جیل میں ڈال کے بھول جائیں کہ یہ لوگ کیا تھے. جب تک حکومت یہ نہیں کرتی کہ کون کیسے تھوکتا ہے اور کون کیسے نہیں تھوکتا, اس کے اوپر بھی اس کا کنٹرول نہیں, اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. پہلے ملک کو ٹھیک کرو, پھر ڈیموکریسیاں لاتے رہو, سب کچھ ٹھیک کرتے رہو. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اس میں کون, دیکھیں عام آدمی بھی اس بات کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ یار یہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ گئے. لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا فریم ورک بنایا لا کا؟ نہیں بنایا. میں آج بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ پولیس والوں نے اپنی پوری تفتیش تباہ کر دی اس کام پہ کہ جی بندہ مار دو, امن ہو جائے گا. اب ہوا کیا کہ آپ ثبوت لے کے اس طرف چلے ہی نہیں. اگر زینب کیس میں قتل سزا ہو سکتی ہے, اگر موٹر وے کے کیس میں سزا ہو سکتی ہے, تو آپ تفتیش کرتے تو آپ کی سزا ہو سکتی تھی. آپ نے کہا نہیں, یہ تو لوگ گواہی نہیں دیتے, مار دو, قتل کر دو, کچھ کر دو. انہوں نے پورے کا پورا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کرنا, سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا, ریفارم لانا, عدالتوں کی تعداد بڑھانا, یعنی کئی چیزوں جو ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے, جی پیورلی حکومت کی ذمہ داری, پیورلی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور کسی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. آپ جال پھیلا دیں, آپ جال پھیلا دیں, 5 سال کے لیے ریکروٹ کریں, 10 سال کے لیے ریکروٹ کریں, جال پھیلا دیں پورے ملک کے اندر کہ ان کو راستہ ہی نہ مل سکے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچیں کہ یہ چنوٹ کی مل کے اندر, چنوٹ میں نواز شریف بھگت رہا ہو, فلور میں بھگت رہا ہو, پنڈی میں بھگت رہا ہو, وہاں بھگت رہا ہو, ان کو راستہ نہ مل سکے. آپ نے کیا ہی نہیں ایسا کچھ.